نہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے. اگر میں کسی کے پاس اسے چھوڑ جاؤں تھوڑی دیر کے لیے یہ اپنے آپ کو کاٹتی ہے. اگر اسے گوشت نہ کھلایا جائے پھر بھی اپنے آپ کو کاٹتی ہے. تو میں پہلے گردہ بیچ چکا ہوں کسی مجبوری میں. اب میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو میں بیچ کر اس بچی کو اچھے طریقے سے پال سکوں. یعنی اگر آپ دور جائیں اس سے کچھ دیر کے لیے تو پھر کیا کرتی ہے یہ اپنے آپ کو کاٹے گی, شور کرے گی, پورا محلہ ڈسٹرب ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, NPG میڈیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہانگیر حیات. ناظرین, آج ایک بہت ہی منفرد قسم کی سٹوری کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے پاس جو ان کی بیٹی ہے وہ ایک اسپیشل پرسن ہے. ناظرین, پوری دنیا میں اسپیشل پرسن کی ایک بہت خصوصی حیثیت ہوتی ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ جو لوگ ہیں یہ بے یار و مددگار ہیں. ناظرین, یہ جو میرے ساتھ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ خود بھی بہت لاچار اور قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. قرضہ چکانے کے لیے انہوں نے اپنا ایک گردہ بھی بیچ دیا ہوا ہے. ناظرین, ان کے پاس کوئی روزگار نہیں, کوئی ان کا گھر نہیں, کوئی بار نہیں ہے. ناظرین, یہ پنڈی شہر پنڈی سے لاہور آئے ہیں تاکہ ان کی کوئی مدد ہو سکے. یہاں پہ بھی بے سر و سامانی کے حال میں یہ زندگی بسر کر رہے ہیں. ناظرین, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ گردہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ دیر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. اوپر سے بیٹی کا بوجھ ہے. ناظرین, بیٹی کی عمر تقریباً 15 سال ہے. اگر یہ 1-2 منٹ کے لیے بھی اس سے دور ہوتے ہیں بیٹی سے تو بیٹی اپنے آپ کو کاٹنا شروع کر دیتی ہے اور چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے. ناظرین, یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا جو خیال ہے, ان کا جو ذہن ہے اور ان کی جو مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کام نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بیٹی کا خیال بھی ساتھ ہی رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ایسا کوئی سبب بن نہیں رہا. ناظرین, یہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ان سے بات کرتے ہیں یہ بیٹی کو کس طرح سنبھالتے ہیں اور اس کے بعد اس کے کھانے پینے کا کیسے انتظام کرتے ہیں. یہ ساری مشکلات جو ہیں ان والدین کے لیے ایسے بچوں کی وجہ سے ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے. یہ بھرپور طریقے سے اس آزمائش پہ پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ معاشرے کا ایک حصہ ہے یہ لوگ بھی. ان کے ساتھ ہمارا بھی جو ہے ان کو سپورٹ کرنا ہمارا بھی فرض بنتا ہے. ناظرین, مزید جو ہے ان سے بات کرتے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں, یہ بیٹی ان کی کس طرح اپاہج ہوئی, یہ سب چیزیں بتائیں گے اور ان کی اس بچی کی اور ان کی بحالی کیسے ہو سکتی ہے یہ ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم جی. بسم اللہ جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا بابا جی؟ میرا نام محمد اکرم ہے جی. اکرم آپ کا نام ہے. اچھا, تو یہ بیٹی آپ کی 15 سال کی ہو گئی ہے, اسی طرح ہی مطلب یہ جو ہے مطلب پڑی رہتی ہے؟ جی, میری بیوی مرنے کے بعد یہ بڑے بخار سے ایسی ہوئی ہے. پہلے سے خون لگتا ہے, اب وہ خون نہیں لگ رہا. یہ ڈاکٹروں کے مطابق نہ کھڑی ہو سکتی ہے, نہ بیٹھ سکتی ہے, نہ بول سکتی ہے, نہ سن سکتی ہے. اگر میں کسی کے پاس اسے چھوڑ جاؤں تھوڑی دیر کے لیے یہ اپنے آپ کو کاٹتی ہے. اگر اسے گوشت نہ کھلایا جائے پھر بھی اپنے آپ کو کاٹتی ہے. تو میں پہلے گردہ بیچ چکا ہوں کسی مجبوری میں. اب میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو میں بیچ کر اس بچی کو اچھے طریقے سے پال سکوں. اس کا ایک دن کا دودھ, پیمپر, دوائیاں 1000-1200 روپے خرچہ آتا ہے. نہ اس وقت گھر ہے, نہ سامان ہے, نہ خوراک ہے, نہ احتیاط ہے. تو ابھی آپ کس طرح کرتے ہیں اس کو پورا؟ ابھی میں مسئلوں کے پاس جا رہا ہوں, کچھ مانگ کر اسے کھلا رہا ہوں, لیکن بہت مشکل ہے. اچھا نہیں لگتا کہ روڈوں کے اوپر بچی کو لٹا لوں. میں درد دل رکھنے والے بہن بھائیوں سے اپیل کروں گا میری اتنی سپورٹ کی جائے تاکہ میں کوئی چھوٹا سا روزگار بنا کر بچی کو عزت کے ساتھ پال سکوں. اچھا, 12,000 روپے آپ کو 100 روپیہ ایک دن کا دودھ, پیمپر, دوائیاں 1200 روپے خرچہ آ رہے ہیں. تو گوشت کھاتی ہے یہ؟ گوشت جتنا کھلاؤ یہ کھاتی ہے ماشاءاللہ. اگر روزانہ تھوڑا کھلانا پڑتا ہے, اگر نہ کھلاؤں تو یہ اپنے آپ کو زخم کرتی ہے, کاٹتی ہے. گوشت پکا کے کھاتی ہے؟ یہ ابال کر گوشت ابال کے کھا جاتی ہے. یہ ابلا ہوا گوشت کھاتی ہے. خوراک اس کی ٹھیک ہے؟ جی, خوراک ٹھیک ہے ماشاءاللہ. 2 کلو دن کا دودھ ہے, 2 کلو رات کا ہے, پیمپر ہے اور مائکرو نیما کروانا پڑتا ہے. صبح تب پیشاب کر سکتی ہے, شام کو بھی مائکرو نیما سے بڑا پیشاب کر سکتی ہے. اچھا.
خود سے نہیں مطلب ہل نہیں سکتے؟ ना खुद से कुछ भी हरकत नहीं कर सकती। یعنی اگر آپ دور جائیں اس سے کچھ دیر کے لیے تو پھر کیا کرتی ہیں؟ یہ اپنے آپ کو کاٹے گی، شور کرے گی، پورا محلہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ 24 گھنٹے میں اس کی ڈیوٹی خود کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اس کی والدہ فوت ہو چکی جی ہے؟ والدہ وفات کے بعد یہ بڑے بخار سے ہوئی ہے۔ دوسرے بہن بھائی بھی؟ جی یہی ہے، بس اللہ کا مالا یہی ہے، اسی کی خدمت میں لگا ہوں اور کوئی روزگار نہیں ہے۔ بے روزگاری کی وجہ سے سخت پریشان ہوں۔ یہ میں اسے دیکھ کر جی رہا ہوں، یہ مجھے دیکھ کر جی رہی ہے بس۔ بہت بڑی بات ہے یہ تو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی ایک آزمائش ہے، آپ پورے اتر رہے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے ساتھ خوش ہوگا۔ اور کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جی میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کروں گا، مجھے اس بچی کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، میری ہیلپ کی جائے تاکہ میں عزت کے ساتھ اس بچی کو کما کر کھلا سکوں۔ آپ کسی ادارے میں لے گئے ہیں بچی کو؟ بہت زیادہ اداروں میں لے کر گیا ہوں، آگے سے وہ نفرت کرتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس طرح کے بچوں کے لیے چوکیدار چاہیے، یہ کلٹی بھی نہیں لے سکتی۔ بہت سارے اداروں سے واپس آ چکا ہوں۔ اس طرح کے بچوں کے لیے اس کے لیے ایک اسپیشل بندہ ہونا چاہیے جو اس کے کلٹی دے، اس کے منہ میں ڈالے، کھلائے پلائے، اور نفرت کرتے ہیں۔ کافی اداروں سے میں واپس لیا ہوا، نفرت کرتے ہیں، نہیں رکھتے۔ بہت دکھ ہوتا ہوگا آپ کو جب وہ آپ کو یہ چیز کہتے ہیں کہ ظاہر ہے آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے یہ۔ جی بالکل۔ سویٹ ہوم میں کیا انہوں نے بھی کہا کہ تم ظالم ہو، لوگ یہاں سے بچے لے کر جاتے ہیں، تم بچی دینے آ گئے ہو۔ کہیں بھی کسی ادارے نے بھی نہیں سنبھالا۔ بڑی مشکل سے کئی دفعہ مسجدوں میں سے بھی نمازی لوگ کہتے ہیں ہٹا کٹا ادھر مارنا شروع کرتے ہیں، لیکن میں نے اس کے لیے مانگنا ہے، اس کا دودھ پیمر دوائیاں پوری کرنی ہے، اس کا غم میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں گردے کا مریض ہوں، مجھے بہت مجبوری بن گئی ہے کہ میرا مانگنا میری مجبوری بن گئی ہے۔ اس کو یہ دیکھ کر اگر ابھی ناراض ہو رہی ہے کہ ابھی منہ میں ڈالا آپ کے مجھے کوئی چیز کھلاؤ، بس 24 گھنٹے اس کے ساتھ پابند ہوں، 24 گھنٹے اس کے ساتھ پابند ہوں۔ کوئی بھی، میں 2 سال سے رول رہا ہوں اس بچی کو لے کر، کسی نے بھی کوئی ہیلپ نہیں کی، کسی نے بھی کوئی امداد نہیں کی، بس اسی چکر میں رہتا ہوں۔ ابھی کچھ روٹی مانگی ہے، کچھ دال مانگی ہے، باقی دودھ پیمر تو میں نے لانے روٹی مانگتا ہوں، اور دودھ پیمر یہ دوائیاں جو ہے اسٹوروں سے، اس کے لیے میں نے روز پیسے انتظام کرنا ہوتا ہے۔ بڑی مشکل سے اسے لے کر گھومتا ہوں۔ کیا عمر ہے اس وقت آپ کی؟ 50 سے اوپر ہے۔ 50 سے اوپر ہے آپ کی؟ جی ناظرین، یہ میرے ساتھ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ ناظرین، یہاں پہ ابھی میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے خود یہاں پہ بہت زیادہ سمیل آ رہی ہے بچی کے پیشاب کی وجہ سے، لیکن ناظرین اس والد کی ہمت کی داد دینی چاہیے۔ 24 گھنٹے بچی کو اپنے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں، اس کی خدمت کے اوپر جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو مامور کیا ہوا ہے۔ اور ناظرین، جس بھی ہاسپٹل میں جاتے ہیں، جس بھی ادارے میں جاتے ہیں، وہاں سے ان کو دھتکار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کو لے جاؤ۔ ظاہر ہے بچی جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ ڈسیبل ہے، یعنی ہل بھی نہیں سکتی۔ ناظرین، اس کا کھانا پینا، یہاں تک کہ بڑا پیشاب بھی جو ہے یہ والد کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اس کا انیمہ نہ کروائیں تو یہ پیشاب بھی کرنے کے قابل نہیں ہے۔ خود بیچارے جو ہیں وہ گردے کے پیشنٹ ہے، ایک گردہ ان کا ہے نہیں، مجبوری میں انہوں نے اپنا ایک گردہ بھی جو ہے وہ ڈونیٹ کر دیا ہے پیسوں کی خاطر۔ لیکن ناظرین، یہ حالات ہیں ہمارے اس ملک میں، عام بندے کو تو ہے ہی، لیکن یہ جو اسپیشل بچے ہیں ہمیں ان کے اوپر بھی دیا نہیں آتی، ہمارا جو ہے ضمیر ان کے اوپر بھی نہیں جاگتا۔ یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ ناظرین، میں ان بزرگ کی طرف سے ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، درد دل رکھنے والے جو مخیر حضرات ہیں ان سے یہ اپیل ہے اس بزرگ کی اور میری بھی کہ اس بچی کی یہ ایک جینون مسئلہ ہے۔ بزرگ جو ہے وہ اپنی ادھیڑ عمر میں ہے، بیمار ہے، گردہ نہیں ہے، بچی جو ہے وہ پوری طرح اپاہج ہے۔ ناظرین، ان کی مدد بنتی ہے، چاہے سرکاری ادارے کریں، چاہے مخیر حضرات کریں۔ ناظرین، یہ مخیر حضرات جو ہیں ہمارے ملک میں ان کی ایک بہت بڑی جو ہے کھیپ موجود ہے، وہ درد دل رکھتے ہیں، اور اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے اس طرح کی کریچر ہے، اس طرح کی مخلوق ہے،
اس کو پوری تن دہی سے اس کی خدمت کرتے ہیں۔ ابھی بھی میں محسوس کرتا ہوں، میں اس چیز کو ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس بچی کی مدد کے لیے بھی کوئی نہ کوئی فرشتہ، کوئی نہ کوئی مخیر حضرات ضرور آئیں گے، تاکہ یہ بچی اگر یہ بحال نہیں ہو سکتی، کم از کم اس کی جو سانسیں ہیں، اس کا والد جو ہے جو مجبور ہے اس کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جا سکتا، وہ اس کی پرورش کر سکے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ جہانگیر حیات آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔